من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے وزیروں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے۔ تو وزیروں نے عرض کی، اے بادشاہ سلامت، اگر ہمارے علم عقل میں یہ بات آ گئی تو ہم اس سوال کا جواب دے دیں گے، اگر نہ آئی تو پھر ہم معذرت چاہیں گے۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا، یہ کیسی بات آپ نے کی کہ اس کا جواب اگر ہمیں عقل ہمارے میں آ گیا تو ہم جواب دے دیں گے، اگر ہمیں سمجھ نہ آئی تو ہم معذرت کر لیں گے۔ اس نے کہا، معذرت کا تو وقت انسان کو 20 سال ملتا ہے، 25 سال ملتا ہے، 50 سال ملتا ہے، 70 سال ملتا ہے، 100 سال ملتا ہے۔ تو 100 سال کی عمر میں بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی سوال کی۔ یہ کیسے تم لوگ ہو جن کو سمجھ نہیں آتی سوال کی؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ سوال تو کیجیے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ انسان کو خوشی اور غمی کب ہوتی ہے؟ کسی نے کہا شادی کرے گا تو اس کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اس نے کہا، یار تم کتنے بھولے لوگ ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ آسان سوال ہے، آسان اس کا جواب ہے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کی سب سے خوشی کا دن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا مکان اچھے ہوں تو خوشی ہوتی ہے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، واہ بولے ہو، اور انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے بڑی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ وہ سب سے بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور سب سے غمی کا بڑا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ یہ 2 لمحے انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ خوشی، سب سے بڑی خوشی انسان کو خوشی کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ٹکٹ جنت کا مل جاتا ہے۔ وہ اس کا بڑا خوشی والا دن ہوگا، لمحہ ہوگا۔ اور سب سے غمی کا لمحہ وہ ہوگا کہ جب انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ یہ خوشی اور غمی کے بڑے لمحے ہیں۔ تو سب رونا شروع کر دیا، سب لوگوں نے۔ اور اس نے کہا کہ 70 سال میں بھی ہم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمیں خوشی کب ملے گی اور غمی کب ملے گی۔ اس نے کہا، یہ شادی تو دنیا کی شادی ہے، مکان تو یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، خوشی تو وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ خوشی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور سخت پریشانی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ یا تو بیمار ہوا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہوا تو بیمار ہو گیا، شادی کی تو فوت ہو گئی، یا تو فوت ہو گیا۔ یہ تو عارضی خوشی ہے۔ خوشی وہ ہوتی ہے جو ساری زندگی کی خوشی ہوتی ہے، اور غم وہ برا ہوتا ہے جو ساری عمر کا ہو۔ تو سب نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔
دنیا میں دل لگا لیا، آخرت کو ہم بھول گئے، ساری زندگی کی خوشی کو بھول گئے، اور چند سال کی خوشی کو ہم نے خوشی سمجھ لیا، اور چند سال کی غمی کو ہم نے غمی کو ہم نے سمجھ لیا کہ چند دن کی غمی گزر جائے گی، اور جو چند دن کی غمی ہے یہ گزر جائے گی، اور ساری زندگی کی غمی کو ہم بھول گئے۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو آخرت کو بھولا ہوا ہے، اور کتنا وہ خوش بخت انسان ہے جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور دنیا کو بھولا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بس ویسے ہی رہو، نہ، آخرت کی تیاری کرنی۔ جنت ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں تو نہ موت آئے گی، اور نہ پریشانی کوئی آئے گی، نہ بیماری آئے گی، آرام ہوگا، اور دوزخ انتہائی بدبودار جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا۔ نہ ختم ہونے والی پریشانی کو ہم بھول گئے ہیں، کہ یعنی کہ جو آخرت کی غم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ دنیا کی پریشانی سے کئی زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی تو پریشانی نہیں ہے، دنیا میں کتنا عرصہ پریشان رہے گا، 10 سال رہے گا، 20 سال رہے گا، 50 سال رہے گا، 100 سال رہے گا، 200 سال رہے گا، 400 سال رہے گا، آخر اس سے نجات مل جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ اگر اچھے کام کیے تو جنت میں چلا جائے گا، اگر برے کام کیے تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو ہمیں یہ ہر وقت سوچنا چاہیے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے۔ جو بھی دنیا میں گیا، کسی نے دولت ساتھ لے کے گیا، سونا ساتھ سے لے کے گیا، مکان ساتھ لے کے گیا، کون سی چیز ساتھ لے کر گیا؟ کچھ بھی نہیں، امال اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے، یک لخت یہ سارے رشتے مال یہ انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان ان کو چھوڑ دیتا ہے، اچانک چھوڑ دیتا ہے، پھر ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں، پھر ان کی سنتا نہیں، پھر ان کی مانتا نہیں، پھر ان کو بددعائیں دیتا ہے۔ جو دنیا میں مال اکٹھا کرتا ہے پھر بددعائیں دیتا ہے، کدھر تسی میرے منہ لگ گئے سو، اور میں نے تو ساری زندگی تمہاری سیوا کی ہے، اور بدبختو، تم نے تو مجھے کیا کر دیا، آج تمہیں کیا خبر ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم تو عیاشیاں مار رہے ہو، اور تم تو مال کھا رہے ہو، میں تو چھوڑ آیا، میں تو کچھ بھی نہیں ساتھ لایا، اور اسی طرح تم بھی چھوڑ کر آ جاؤ گے، اور اس سے کنارہ کشی کرو، اس کو اتنا نہ گلے لگاؤ جتنا کہ میں نے لگایا ہوا تھا، میں نے بھی گلے سے اتار دیا، اور تم بھی اس کو اتار کر چھاڑ کر چلے آؤ گے جدھر میں چلا آیا۔ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو لوگ اس کو گمراہ کرتے تھے، مال اکٹھا کرنے کا ترکیب بتاتے تھے، اللہ کی یاد نہیں دلاتے تھے، اللہ کا ذکر کا حکم نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کا اس کو نہیں بتاتے تھے، یا وہ خود نہیں کرتا تھا، اس وقت وہ ان سب لوگوں کو بددعائیں دے گا کہ کاش آج جس مصیبت سے میں گزر رہا ہوں تم بھی یار اس مصیبت میں کل آؤ گے۔ وہ بتا نہیں سکتا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بھی قبر سے نکل کر باہر یہ بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو سب دنیا کا نظام در برہم ہو جائے۔
دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے۔ اگر نیک آدمی قبر سے اٹھ کر باہر نکلے اور دنیا کو انعامات بتائے، سہولتیں بتائے، حرام بتائے، تو یقین مانے کہ دنیا میں سب فقیر ہو جائیں، دنیا میں سب فقیر ہو جائیں، اور یہی کہیں کہ ہمیں بس دنیا چھوڑنی ہے، ہم سے دنیا چھینی جائے، ہماری موت آئے، ہم آگے جائیں، جنت میں جائیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ قیامت تک نظام قائم رہے گا۔ قیامت والے دن اس نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا کی تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو ہم مسافر ہیں، بس کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ مکان نہ بنائیں، دولت نہ اکٹھی کریں، سب کچھ کریں، مگر اللہ رب العزت کی عبادت کے آڑے ان کو نہ آنے دیں۔ بس یہ حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ باقی اچھی رہائش پذیر کرنی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادیاں کرنی، بچے پیدا کرنا، یہ انسان کی دنیاوی ضروریات ہے، مگر آخرت کی ضروریات کو مد نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، عارضی دنیا ہے، عارضی مال ہے، عارضی جان ہے۔ یہ جو ہم جسم کے اندر جو ہمارے روح ہے، یہ مسافر ہے، جسم مسافر ہے، اس میں کیڑے پڑیں گے، نوچیں گے، سب ٹھوئیں کھائیں گے، ہر چیز اس پر حاوی ہوگی۔ تو دنیا میں حق حلال کھانا، حق حلال کمانا کوئی جرم نہیں ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی انسان کمانے میں ہی لگا رہے، کھانے میں ہی لگا رہے، اللہ کی عبادت کو بھول جائے، اللہ کے ذکر کو بھول جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بھول جائے، اور کھانے پینے میں لگا رہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ انسان دنیا کے کاموں کو گلے لگائے اور آخرت کی تیاری کو بھول جائے۔ اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں کو گلے لگائے اور آخرت کی تیاری نہ کرے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ بھائی جان، جتنا کم جانتے تھے اتنا کا ہم نے بیان کیا ہے، اور جو حق اور سچ بات میں نے کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اگر میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔